آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یسوع مسیح کا اطمینان، خوشی اور شادمانی آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ سے تک رہے۔ آج ہم سیکھیں گے جماعتی دعا کے بارے میں بائبل ہمیں کیا بتاتی ہے۔ جماعتی دعا یعنی اجتماع میں دعا کرنے کے بارے میں بائبل مقدس کی رہنمائی۔ اس موضوع پر خاص حوالہ پہلا تیموتھیوس دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 8 آیت تک ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں اور حکمرانوں کے لیے کی جائیں۔ جماعتی دعا کی ذمہ داری واضح طور پر آدمیوں یعنی مردوں پر عائد ہوتی ہے۔ اگر بائبل مقدس کا مطالعہ کیا جائے تو بائبل کے مطابق خدا نے عورتوں کو اجتماع کے اندر اونچی آواز سے دعا کرنے سے منع کیا ہوا ہے۔ ایسا اجتماع جہاں پر غیر مرد جو ہیں وہ کافی زیادہ ہوں، کیونکہ ایک یونانی لفظ انیر یعنی مذکر یا نر آیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پہلے تیموتھیوس دوسرے باب کی 8 آیت جو ہے اس کے حوالے سے ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس میں انیر کا لفظ استعمال کیا گیا تھا جس کا مطلب ہے مذکر یا نر آیت۔ اس کے متعلق ہم مزید کسی دوسری ویڈیو میں سیکھیں گے۔ میں اس ٹاپک کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جماعتی دعا کی ذمہ داری واضح طور پر آدمیوں یعنی مردوں پر عائد ہوتی ہے، نہ کہ عورتوں پر۔ پہلا کرنتھیوں 14 باب اور اس کی 34 آیت۔ یہ خدا کا حکم ہے اور سماجی یا تہذیبی اینک لگا کر بھی اس کی اہمیت کو نہ تو ختم کیا جا سکتا ہے اور نہ گھٹایا جا سکتا ہے۔ جماعتی دعا میں ایک شخص بلند آواز سے رہنمائی کرتا ہے، دوسرے لوگ خاموشی سے اس کے ساتھ اس طرح شریک ہوتے ہیں کہ ایک شخص کی دعا سب کی دعا بن جاتی ہے، اور آخر میں آمین کہہ کر اس کی تائید کرتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 14 باب اور اس کی 16 آیت۔ پہاڑی واز میں خداوند یسوع نے کہا، جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ متی 6 باب اور اس کی 6 آیت۔ اس سے یہ خیال نہ کیا جائے کہ جماعتی یا علانیہ دعا سے منع کیا گیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ خداوند یسوع نے خود اپنا ہی حکم توڑ دیا۔ یوحنا 11 باب اور اس کی 41 اور 42 آیت۔ مسیح نے محض ریاکاری کی دعا سے منع کیا ہے، جو اس لیے علانیہ کی جاتی ہے کہ لوگ دیکھیں۔ اس سے ہر قیمت پر بچنا چاہیے، اور ہماری دعائیں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ روح اور سچائی کے ساتھ اپنی التجائیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے حضور پیش کرنی چاہیے۔ خداوند آپ لوگوں کو کثرت کے ساتھ برکت دے۔ خدا حافظ۔